الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام، سامعین اعظام، سب سے پہلے میں جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ یہ جماعت تیار فرمائی. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ اور انتہائی دل جمعی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس پورے پروگرام کو سنا. وعظ و نصیحت کے لیے ان بچوں نے جو بیانات عربی میں کیے، سمجھنے والوں کے لیے وہ کافی ہے. اگر آپ عربی زبان کو سمجھتے تو آپ کے لیے بہت کچھ اس سے حاصل ہو جاتا. توحید کے مسئلے پر بھی بیان ہو چکا، سیرت کے مسئلے پر بھی بیان ہو چکا، فضیلت قرآن پر بھی بیان ہو چکا، دعوت و تبلیغ پر بھی بیان ہو چکا. لیکن عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ سمجھے نہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے اور کوتاہی ہے کہ ہم نے عربی زبان سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے. ایک حافظ قرآن تھے، انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو تو یاد کیا تھا لیکن اس کے معانی نہیں سمجھ رہے تھے. تراویح میں ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید سنایا کسی گاؤں میں، اور ختم قرآن کے موقع پر لوگوں نے کہا حافظ صاحب آپ نے قرآن مجید سنایا ہے، اب آپ ہی دعا کرائیں اس لیے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، ہم آمین کہیں گے. حافظ صاحب قرآن مجید کے معانی نہیں سمجھ رہے تھے. اس نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید میں جہاں ربنا ربنا آیا ہے بس یہی دعا ہے اور رب سے مانگا گیا ہے. جو آیت ربنا سے شروع ہوتی ہے حافظ صاحب وہ آیت پڑھتے ہیں اور جتنے مقتدی ہیں سب آمین کہتے ہیں. اسی طرح دعا پڑھتے پڑھتے، مانگنا تو تھا ہی نہیں، پڑھنا تھا. دعا پڑھتے پڑھتے حافظ صاحب نے یہ آیت پڑھی ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. سارے مقتدیوں نے کہا آمین. اس کا معنی نہ حافظ صاحب سمجھے نہ مقتدی سمجھے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اے اللہ اس شہر والے بڑے ظالم ہیں، اے اللہ اس شہر سے جلدی ہمیں نکال دے، یہ تو بڑے ظالم ہیں، ظالموں کے بیچ میں پھنس گئے. اور سب نے آمین کہا، گویا کہ سب نے اپنے آپ کو ظالم تسلیم کیا. اور اس حافظ صاحب کے وہاں نکلنے کے لیے انہوں نے دعا مانگی، آمین کہا. تو نصیحت کے لیے بہت کچھ تھا جو ان بچوں نے سنایا، کاش کہ ہم سمجھتے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی 4 صفتیں بیان فرمائی، اور اگر ہم غور کریں اور ان باتوں کو سمجھیں تو قرآن مجید ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی خوشی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے
کافی اور شافی اور وافی ہے۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی صفت بیان فرمائی، قد جاءتکم موعظہ، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن سب سے بڑی نصیحت ہے، قرآن تربیت کے لیے سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن انسانیت سمجھانے کے لیے سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن انسانیت کی ترقی کے لیے کافی اور شافی نسخہ ہے۔ قد جاءتکم موعظہ، یہ ایسی کتاب دلوں کے اندر انقلاب لانے والی، حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی زندگی میں انسان کو لانے والی کتاب، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور سنت کی روشنی میں لانے والی کتاب ہے۔ قرآن سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، قرآن سے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، قرآن سے اصلاح ہوتی ہے۔ یہ آپ کے بچوں نے جو یہاں عربی میں تقریریں کی، بڑے دلچسپ انداز میں، بڑے پرجوش انداز میں، اور واقعی ان کا لب و لہجہ عربوں والا تھا، ان کی جو تربیت ہوئی یہ بھی قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ کسی کالج میں ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، کسی یونیورسٹی میں ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، کسی عصری ادارے میں ان کی ایسی تربیت نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں تعلیم دلوائیں، پی ایچ ڈی کروائیں، ایم اے کروائیں، انگریزی ان کو پڑھوائیں، پھر آپ اتنے بڑے مجمع کے سامنے آپ اپنے اس بچے کو جس پر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے اور اس کو پی ایچ ڈی کروایا، اس کو ایم اے کروایا، اس بچے کو آپ یہاں لا کر اس مجمع کے سامنے کھڑا کر دیں اور اسے کہیں 5 منٹ عربی میں انگریزی میں تقریر کر لے، 5 منٹ انگریزی میں تقریر کر لے، نہیں کر سکتا۔ لیکن مفتی صاحب کی محنت سے 4 مہینے کے مختصر عرصے میں ان بچوں نے ماشاءاللہ عربی میں بہترین تقریریں کی ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ قد جاءتکم موعظہ، قرآن تمہارے پاس نصیحت ہے اللہ کی طرف سے۔ ڈاکو قرآن کو سنیں تو زمانے کے ولی بن جائیں، قاتل قرآن کو سنیں، قرآن سے تعلق پیدا کریں، اللہ کے مقرب بندے بن جائیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار، ڈاکوؤں کا ایک گروپ اس کو سنبھالنے والے۔ ایک گاؤں میں چلے گئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، رات کے وقت فضیل بن عیاض کسی مکان کی دیوار کے اوپر سے اندر داخل ہو رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ وہ زمانہ کیسا خیر اور برکت کا زمانہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں، آدھی رات میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، اندر تہجد پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے گھروں سے رات کو کیا آوازیں آتی ہیں؟ شیطانی آوازیں آتی ہیں، باجے کی آوازیں آتی ہیں، موسیقی کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کی آواز نہیں آتی۔ دروازے دیوار کے اوپر سے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک آدمی اندر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی آیت اس نے پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض نے، عربی کو تو سمجھ رہے تھے، معانی کو سمجھ رہے تھے، اس کے معنی کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے شکایت کی، اپنے بندوں سے گلہ کیا اس آیت کے اندر کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کو سن کر ان کے دل نرم ہو جائیں، قرآن کو سن کر ان کے دلوں میں تبدیلی آ جائے، قرآن کو سن کر یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں؟ کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا؟ چونکہ قرآن کو سمجھ رہے تھے، بات دل کے اندر اتر گئی، دل میں تبدیلی آ گئی، انقلاب آیا، زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہوئے، بلا قد آنا یا رب، بلا قد آنا یا رب، اے میرے پروردگار وہ وقت تو آ چکا کہ قرآن سن کر ہمارے دل تبدیل ہو جائیں، دل نرم ہو جائیں۔ واپس آئے، جو ڈاکہ ڈالنے کے لیے اندر جا رہے تھے